بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو صورتوں کی ترتیب ہے اس حوالے سے ہمیں بتا دیں کہ نماز کے اندر کس طرح ہم نے صورتوں کو پڑھنا ہے۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ فقہا نے اس بات کو کے متعلق یہ لکھا ہے کہ نماز کے اندر جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ جو پہلی رکعت کے اندر آپ نے صورت پڑھی ہے، مثال کے طور پہ سورہ فیل پڑھی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب جب آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے تو دوسری رکعت میں آپ نے اس سے آگے والی جو صورت ہے یعنی لإیلاف قریش اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے نماز کے اندر صورتوں کی ترتیب، یعنی جو صورت آپ نے پڑھی ہے پہلی رکعت کے اندر تو دوسری رکعت میں اس سے آگے والی صورت کو پڑھنا ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلے لإیلاف قریش پڑھی، اب اس سے آگے والی اس نے صورت پڑھنی تھی، وہ بھولے سے اس نے سورہ فیل پڑھ دی، تو اس صورت میں اس بندے کی نماز ہو جائے گی جب وہ بھولے سے کرے گا، نہ اسے اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نہ ہی وہ سجدہ سہو کرے گا، نہ ہی وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ترتیب کو غلط کرتا ہے، یعنی پہلے اس نے سورہ قریش پڑھی اب اس کے بعد سورہ فیل پڑھتا ہے جان بوجھ کے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بندہ گنہگار ہے، کیونکہ نماز کے اندر جو قرات کی ترتیب ہے، علماء نے لکھا کہ یہ قرات کے آداب میں سے اس کے واجبات میں سے ہے، یعنی یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں، یہ قرات کے واجبات میں سے ہے۔ کیونکہ اگر آپ قرآن کی ترتیب کو دیکھیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب جماعی ہے، تو جو یہ لمبی بحث ہے، تو جو ترتیب نزولی ہے اس حوالے سے تو کوئی صورت پہلے ہے کوئی بعد میں ہے، کچھ آیات پہلے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوتا تھا، جیسا جیسا موقع تھا اس موقع کی مناسبت پر قرآن پاک نازل ہوتا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ترتیب ہم قرآن کی پڑھتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان صحابہ کو جو کاتب وحی تھے، وحی لکھنے والے تھے، حضور نے اس ترتیب کو بتایا کہ اس ترتیب کے ساتھ یہ آیت فلانی صورت کی فلانی جگہ پہ لکھ دو، یہ آیت فلانی صورت کے اندر یہ لکھ دو، تو یہ ترتیب جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دی ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر اس لیے ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا، ایک صورت جو پڑھی ہے اس سے اگلی صورت اگلی رکعت کے اندر پڑھنا، یہ جو یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ قرات کے جو آداب ہیں ان میں سے ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے کہ پہلے جو صورت پڑھی تھی دوسری رکعت میں اس سے پیچھے والی صورت پڑھتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی عمل کرتا ہے۔ بہرحال علماء لکھے کہ دونوں صورتوں میں نماز بندے کی ہو جائے گی، اگر بھولے سے کسی نے پڑھا ہے تو اس کے لیے تو کوئی گناہ نہیں، تو اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، کیونکہ یہ نماز کا معاملہ ہے، تو نماز کے اندر جس طرح حکم ہے ہمیں اس کے مطابق نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔